محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو چھانٹ کر اللہ نکالے گا، سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، پھر اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر لائے گا، 99 دفتر لائے گا جو گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح نا، یہ تیرے سامنے تیرے رجسٹر تیرے گناہوں کے اعمال نامہ سارا کھلا ہوا ہے، کیا تو یہ گناہ کرتا رہا؟ بندہ کہے گا اللہ ہاں میرے سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی گناہ ایسا تو نہیں جو تو نے نہ کیا ہو، فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ اللہ بندہ کہے گا اللہ نہیں سارے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں نے سارے گناہ کیے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ پھر بتا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کہے گا اللہ کوئی عذر بھی نہیں کوئی بہانہ بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، جا جب ترازو کے اندر تیرا اعمال نامہ تولا جائے گا تو بھی دیکھ لینا۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ پرچی لائی جائے گی، ایک پرچی لائی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا میرا بندہ ایک مرتبہ تو نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ لے جا، وہ ترازو کے اوپر تولا جائے گا، 99 گناہوں کے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے، کلمہ طیبہ والا کلمہ شہادت والا ایک پرچہ دوسرے پلڑے میں ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، کلمے والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیا۔ کسی آدمی پر نیند کا غلبہ ایسا طاری ہو کہ اس کو جھٹکے لگ رہے ہوں، بیٹھا کھڑا بھی جھٹکے لگ رہے ہوں، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ اور کوئی آدمی غصے سے بھرا ہوا ہو، غصے سے اس کا غصہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو، اس کو غضبان کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جس کی رحمت جوش مار رہی ہو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ دو ہیں، ایک ہے رحمان، لفظ دو ہیں، ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم۔ اب اندازہ کیجئے قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تین ایتیں، تین جملے ہیں، 4 مرتبہ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کر دیا 3 ایتوں کے شروع میں۔ رحمان اور رحیم میں فرق سمجھیے گا، معنی ایک ہی ہے، مہربان رحم کرنے والا۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت جوش مار رہی ہو، جس کی رحمت جوش مار رہی ہو، بہت زیادہ جوش مار رہی ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ آدمی سوچتا ہے کہ جو چیز جوش مارتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ماند پڑ جاتی ہے، دودھ ابل رہا ہو، جوش مار رہا ہو، چولہا بند کر دیں کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا جوش اس کا ختم ہو جاتا ہے، دودھ نیچے چلا جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کی رحمت بھی ایسا جوش مارتی ہے جو ماند پڑ جائے؟ فرمایا الرحیم، نہیں، اللہ کی رحمت جوش جو مارتی ہے اس کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسا جوش مارتی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، برس رہی ہے، پہلے سے بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ لیکن جو رحمت طلب کرنے کے لیے آئے، جو اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئے، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو نا امید ہو کے بیٹھ جائے، مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں برستی، اس پر برستی ہے جو اللہ کی رحمت پہ، جس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو، امید نہیں یقین ہو، اللہ کی رحمت پہ جس کو یقین ہو، نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس پر پھر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کہاں بھاگا جا رہے؟
کہاں چلے جا رہے؟ میرے در پہ آ، مایوسیاں میں نے ختم کرنی ہے۔ میرا بندہ میرے قریب آ، کہاں جا رہے؟ تیری پریشانیاں میں نے دور کرنی ہے۔ میرا بندہ تو کہاں بھاگا جا رہے؟ میرے قریب آ، میں نے تجھے تنگیوں سے میں نے تجھے دور کرنا ہے۔ میرا بندہ تو کہاں بھاگا جا رہے؟ میرے قریب آ، بیماریوں سے نجات میں نے دینی ہے۔ میرا بندہ تو کہاں بھاگا جا رہے؟ میرے قریب آ، مشکلوں سے نجات میں نے دینی ہے۔ میرا بندہ تو کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ میرے قریب آ، اولاد دینی میں نے ہے۔ میرا بندہ تو میرے قریب آ، تیرے گناہوں کو میں نے معاف کرنا ہے۔ مغفرت میں نے تیری کرنی ہے، معاف میں نے تجھے کرنا ہے، جنت میں تجھے بھیجوں گا، میری رحمت تجھ پہ برسے گی۔ میرے قریب تو آ، میرے سے بھاگتا کیوں ہے؟ میرے سے دور کیوں جاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھے؟ اپنے کریم رب کے بارے میں کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے، دنیا میں تو آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے، دنیا میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، مال و دولت کے اندر تو کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، عزت ڈھونڈ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، میرے قریب آ جا، میرا بن جا، میں سکون بھی دوں گا تجھے، مال و دولت بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، تیری مشکلوں کو حل بھی کروں گا، تیری ساری خواہشات کو پورا بھی کروں گا، میرے قریب آ جا۔ اللہ فرماتے میری رحمت کتنی بڑی ہے، میں کتنا بڑا کریم ہوں۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، میں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میں تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میرا بندہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، میری رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میری رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ فرمایا وارحم الراحمین، اور وہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی۔ اہل علم کی مجلس تھی، اہل علم کی مجلس میں ایک اللہ والے نے پوچھا کہ علماء کی جماعت، اہل علم بتاؤ، قرآن کریم تم سب نے پڑھا ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر کون سی آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ کی رحمت کی وسعت کی انتہا ہے؟ یعنی اللہ نے سب سے زیادہ اپنی رحمت کی وسعت کس آیت کے اندر بتائی ہے؟ اہل علم کا مجمع تھا، کسی نے کوئی آیت بتائی، کسی نے کوئی آیت بتائی، تو اس اللہ والے نے کہا ساری آیات اپنی جگہ پر حق ہیں، اللہ کی رحمت کی مصداق ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی وسعت کو بتاتی ہے وہ آیت یہ ہے۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اس کے ترجمے پہ غور کیجئے گا، پھر تفسیر پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کتنی ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرا محبوب پیغمبر، میرے بندوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کی ذات تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اب میں تفسیر کے مفسرین کرام کے دروازے پر چلیے، مفسرین کرام سے پوچھئے بتائیے تو صحیح نا، اس آیت کے اندر اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے؟ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں ذرا تفسیر پہ غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، اپنے بندے سے اللہ کی محبت دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے قل یا عبادی الذین، اے میرا محبوب
او پیغمبر بتا دے، اعلان کر دے، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے اللہ کے بندے سے محبت دیکھیے، اپنائیت دیکھیے۔ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے گنہگاروں کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یہاں پر اللہ نے خطا کاروں کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یہاں پر اللہ نے سیاہ کاروں کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یہاں پر اللہ نے بدکاروں کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے مخاطب جو کیا ہے، یا عبادی، میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے۔ فرمایا تو گناہگار ہے تب بھی میرا بندہ ہے، سیاہ کار ہے تب بھی میرا بندہ ہے، بدکار ہے تب بھی میرا بندہ ہے۔ فرمایا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں تب بھی میرا بندہ ہے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں تب بھی میرا بندہ ہے، پانی کے قطرات سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو جائیں تب بھی میرا بندہ ہے۔ فرمایا درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو جائیں تب بھی تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جتنا خلا ہے، سارا خلا گناہوں سے بھر کیوں نہ جائے تب بھی تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کی بندے کے ساتھ محبت دیکھیے، اپنائیت دیکھیے۔ بیٹا باپ کا نافرمان بن جائے، باپ کہتا ہے میں تجھے گھر میں نہیں آنے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اپنا بیٹا نہیں کہوں گا، لیکن یہاں پر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے۔ اللہ ولیوں کو مخاطب نہیں کر رہے، نبیوں کو مخاطب نہیں کر رہے، علماء کو مخاطب نہیں کر رہے۔ فرمایا وہ بندے جو گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، میرے وہ بندے جن کے گناہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک سارا خلا گناہوں سے بھر چکے ہیں۔ فرمایا میرے بندے ہو، تم میرے ہو، میرے ہو، میرے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ فرمایا جتنے مرضی گناہ ہیں تیرے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی مسئلہ نہیں، تجھے میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھ رب کریم کا کام ہے۔ فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، میں کبھی اکتاتا نہیں معاف کرنے سے، تو اکتا جائے گا معافی مانگتے مانگتے۔ اللہ کہتے ہیں میں نہیں اکتاتا، میں تو معاف کرنے والا، میں تو خوش ہوتا ہوں میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی جنگل کے اندر جاتا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کی کھانا ہے، اس کا سواری جنگل کے اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے۔ اب جنگل کے اندر ہے، نہ رستے کا علم، اب جنگل کے خطرات، درندوں کے خطرات، اب پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے۔ فرمایا اس عالم میں یکدم اس کی سواری اس کو نظر آتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ جملہ یہ بولنا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اتنا خوش ہوا کہ اس کا دماغ عقل کام کرنا چھوڑ گئی، وہ کہنے لگ گیا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا خوشی کے عالم میں اللہ اپنے اس بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت خوش ہوتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ اتنے خوش ہوتے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اس جنگل کے اندر آدمی کی کیا خوشی کا عالم ہوگا، تو فرمایا اس اللہ بندے کی جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر توبہ کرنے کے لیے اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت وسیع ہے۔
اللہ نے لکھ دیا کہ رحمت اللہ کی یہ وسیع ہے اللہ کے غصے پر، اور فرمایا اللہ کے 100 رحمتیں ہیں۔ ایک رحمت اللہ نے تمام انسانوں، تمام جنوں، تمام حشرات الارض، تمام جانوروں، تمام درندوں پرندوں کے اندر تقسیم کی ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کا احساس اور رحم ہوتا ہے وہ ایک رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس 99 رحمتوں کی اس وجہ سے اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے۔ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈالنا پسند کرتی ہے، اپنے بچے کو کوئی تکلیف دینا پسند کرتی ہے۔ اس ماں کے پاس تو ایک رحمت کا کچھ حصہ ہے، ایک رحمت کا کچھ حصہ ہے، ایک رحمت پوری مخلوقات پہ تقسیم ہوئی ہے۔ تو جس ذات کے پاس 99 رحمتیں ہیں وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم کے اندر بھیجے گا؟ اب آدمی زبردستی جہنم کے اندر جائے تو جائے، ورنہ اللہ کی ذات نہیں چاہتی کہ میرا بندہ جو ہے جہنم کے اندر جائے۔ تو اس لیے ہمیں اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے ہم پہ برسے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کر کے ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کبھی ادھر دوڑ رہی تھی بچے کی وجہ سے، کبھی ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس کو قیدیوں میں بچہ ملا، اس نے فوراً اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ عورت اپنے بچے کو آگ کی طرف لے جانا پسند کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں نے اپنے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ فرمایا میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو میں ہدایت دوں۔ میرے بندوں مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھانا کھلا دوں، سو مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا عطا کر دیا کروں گا۔ میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں۔ فرمایا میرے بندو لباس مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں لباس عطا کر دوں گا۔ فرمایا میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں جو تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تم کسی نفع کے مالک ہو تم مجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری انسانیت جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا نیک ہے، اس شخص کی طرح ہو جائے تو میری قدرت کے اندر میری بادشاہت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو تمام انسانیت کٹھی ہو کے سب سے بدکار شخص کی طرح بری بن جائے تو میری بادشاہت کے اندر کمی بھی نہیں آ سکتی۔ میرے بندو تم ساری انسانیت کٹھی ہو کر مجھ سے سوال کرو میں تمہارے ہر سوال کو پورا کر دوں، میں تمہاری ہر چیز تمہیں عطا کر دوں۔ میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر کے اندر بھگونے سے پانی کا قطرے کی کمی آتی ہے، میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ میرے بندو اس لیے تمہارے اعمال ہیں
جنہیں میں جمع کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں جزا دوں گا۔ اگر کوئی بندہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، وگرنہ میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، جو میرے در پہ آ جائے میں اس کو خالی نہیں لٹایا کرتا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ فرمایا کوئی جہنم کے اندر جائے گا تو اپنی وجہ سے جائے گا، زبردستی جائے گا، میں نہیں بھیجنا چاہتا، میں تو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تو جنت کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں، تم میرے سے مانگو تو صحیح رحمت، میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تم پہ دیکھنا پھر کیسے رحمتیں برساؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سزا کتنی ہے، اللہ کے عذاب کتنے کتنے ہیں، فرمایا کوئی مسلمان بھی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اگر کسی کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کوئی کافر بھی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ فرمایا کسی کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے وہ جنت سے نا امید نہ ہوتا، وہ ضرور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اسی حدیث کی اگلی حدیث دیکھیے، جب فرعون مرنے لگا، غرق ہونے لگا، حضرت جبرائیل السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے لگے۔ فرمایا کیوں ٹھونس رہے ہو؟ فرمایا کہیں یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، اللہ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ کون؟ فرعون۔ کون تھا فرعون؟ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، جس نے بنی اسرائیل پہ اتنے ظلم کیے، کتنے بچوں کو قتل کیا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں اس کے منہ میں مٹی ڈھونس رہا ہوں، اس لیے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے۔ آگے دیکھیے، ایک آدمی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، بڑا خطا کار تھا۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کہے گا۔ اللہ نے کہا میرا محبوب اس کو بتا دے تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی اور تیرے سارے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو محدود کرنے والا کہ اس کی بخشش نہیں، اس کی بخشش نہیں؟ ہاں، جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ اور اللہ کے محبوب نے احادیث کے اندر بتائے کچھ لوگ اگر وہ پکی سچی توبہ نہیں کرتے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بتایا ہے، لیکن اگر توبہ کر لیں تو مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ تیرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب رحمت الہی کی مختلف شکلیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دی، انہیں واضح فرما دیا۔ جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اس پر اللہ نے ایک نیکی لکھ دی، پھر جس نے وہ نیکی کر دی اس کو 10 گناہ سے 700 گناہ بلکہ اس پہ بھی بڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہ کیا اس پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے گناہ کر لیا اس کا پھر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کی نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتے۔ ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر نیکی کر لی، فرمایا 10 گناہ سے 700 گناہ اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے۔ اور ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ سے رک گیا تو فرمایا گناہ کے رکنے پر اس کو نیکی لکھ دی جاتی، اور اگر اس نے گناہ کر لیا تو صرف ایک گناہ، ایک برائی لکھی جاتی۔ نیکیاں کتنی اور برائی صرف ایک، یہ اللہ کے رحمت نے تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بائیں جانب والا فرشتہ گنہگار مسلم بندے کا
گناہ لکھتے ہوئے 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے۔ فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے، یہ قلم اٹھاتا ہے، لکھتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ فرمایا 6 گھڑیاں وہ مسلسل انتظار کرتا ہے۔ جب وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا تب اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا، انتظار کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اگلی حدیث دیکھیے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کے اندر مجھے ایک فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، فرشتے نے مجھے آ کر بشارت دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اس سے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، یعنی کبیرہ گناہ جتنے بھی کیے ہوں، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور بھیجے گی۔ کلمے پر موت آئی، شرک سے باز رہا۔ ہر بات میں اللہ نے یہ فرما دیا، شرک کتنی بڑی بیماری ہے، شرک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مشرک کی توبہ جو ہے معافی نہیں ہوتی جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کرے۔ اور کوئی بھی گناہ ہے، گناہ کی توبہ کی 3 شرطیں، ایک یہ ہے کہ اس پر گناہ پر ندامت ہو کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پریشانی ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تیسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ فی الحال وہ گناہ ترک کر دیا ہو، مثلا سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے تو اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ 3 چیزیں، 3 شرطیں کہ گناہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ 3 یہ شرطیں۔ چوتھی شرط ایک یہ ہے، اگر کسی بندے کا حق کا معاملہ ہے، اس کا یا تو حق واپس کرے یا اس سے معافی مانگ لے، اس سے معاف کروا لے۔ تو جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ان توبہ کی شرطوں کو پورا کرنے کے بعد آدمی جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ضرور قبول ہو جاتی۔ تو اس لیے کوئی گناہ ہو جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے سچے دل سے توبہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے رحمت الہی کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میرے در پہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے فرشتوں، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں جو میں معاف بھی کرتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں۔ میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، اس نے پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں معاف بھی کرتا ہوں، میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ میرے فرشتوں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے پھر گناہ کر لیا، پھر میرے در پہ آ گیا، فرمایا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، اس سے گناہ ہو گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ تیرے سے گناہ ہوتا ہے گناہ کر کے آتا جا، میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا۔ گناہ کر کے آ جا، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ انہیں ایک آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، تو بھائی کیا پتا اس کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملے، موت آ جائے۔ اس لیے اس نیت سے گناہ مت کریں۔ اگر گناہ ہو جائے، گناہ اگر ہو جائے تو پھر توبہ کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گزشتہ زمانوں میں ایک آدمی کے پاس ملک الموت آیا، اس نے کہا تجھے کوئی پتہ ہے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اس نے کہا یاد کر لے۔ فرمایا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، ایک نیکی بس یہ ہے
کہ جب میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، تجارت کا معاملہ کرتا تھا، امیروں کو مہلت دے دیا کرتا تھا، غریبوں سے درگزر کیا کرتا تھا. یعنی اگر کوئی غریب آیا ہے میرے پاس، میں اس سے رعایت کر لیا کرتا تھا، اس کو میں معاف بھی کر دیا کرتا تھا، مہلتیں زیادہ دے دیا کرتا تھا. وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ نے تیرے اسی عمل کی وجہ سے تیری بخشش کر دی، چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، ایک بدکار اور فحاشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. تو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو چھانٹ کر اللہ نکالے گا، سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، پھر اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر لائے گا، 99 دفتر لائے گا جو گناہوں سے بھرے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح نا، یہ تیرے سامنے تیرے رجسٹر، تیرے گناہوں کے اعمال نامہ سارا کھلا ہوا ہے، کیا تو یہ گناہ کرتا رہا؟ بندہ کہے گا اللہ ہاں میرے سے یہ گناہ ہوئے ہیں. فرمایا کیا فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی گناہ ایسا تو نہیں جو تو نے نہ کیا ہو، فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ اللہ بندہ کہے گا اللہ نہیں سارے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں نے سارے گناہ کیے. اللہ فرمائیں کہ میرا بندہ پھر بتا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کہے گا اللہ کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بہانہ بھی نہیں. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، جا جب ترازو کے اندر تیرا اعمال نامہ تولا جائے گا تو بھی دیکھ لینا. اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ پرچی لائی جائے گی، ایک پرچی لائی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا میرا بندہ ایک مرتبہ تو نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ لے جا، وہ ترازو کے اوپر تولا جائے گا. 99 گناہوں کے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے، کلمہ طیبہ والا، کلمہ شہادت والا ایک پرچہ دوسرے پلڑے میں ہوگا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، کلمے والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیا. اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کلمے پہ موت آ جائے تو اللہ فرماتے میں نے تیرے سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی جب موت کا وقت قریب آیا زندگی سے مایوس ہو گیا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا. جب آخری وقت آیا اپنے رشتہ داروں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، کہا دیکھو جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میری لاش کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ بنا دینا، پھر اس راکھ کو دریا کے اندر بہا دینا. چنانچہ جب وہ دنیا سے گیا اس کے رشتہ داروں نے، بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی راکھ کو دریاؤں کے اندر بہا دیا. میرے اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر کامل ہے، میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے ساری راکھ کو حکم دیا اکٹھی ہو جا، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اپنے سامنے حاضر کیا. فرمایا میرا بندہ مرتے ہوئے تو نے کون سی وصیت کر دی کہ میری میت کو، میری لاش کو آگ لگا کے راکھ بنا کے بکھیر دینا، دریا کے اندر بکھیر دینا، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اللہ میں تیرے گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، تیرے حکموں کو توڑتا رہا، میں تیرے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ میں تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، تجھے اپنی شکل کیسے دکھاؤں گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا. فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں میرا بندہ تیرے اسی ڈر کی وجہ سے جا میں نے تیری بخشش کر دی. ڈر دل کے اندر پیدا ہوا، ڈر کی وجہ سے اللہ فرماتا جا تیری میں نے مغفرت کر دی. تو فرمایا اللہ کو راضی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے، اللہ کی رحمت تو اتنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک آدمی بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، بڑا سیاہ کار، علاقے والے محلے والے اسے تنگ آ گئے. علاقے والوں نے کہا، بستی والوں نے کہا
کہ تو اب ہمارے علاقے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے، علاقے سے باہر نکال دیا، بستی سے باہر نکال دیا۔ وہ آدمی علاقے سے باہر روتا ہوا جنگل کے اندر پہنچتا ہے۔ جنگل کے اندر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، سجدے میں گر گیا، فرمایا اللہ میں تیرے حکموں کو توڑتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، مجھے بستی والوں نے علاقے سے نکال دیا، مجھے گھر والوں نے بھی نکال دیا، اب اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب مجھے خالی نہ لٹانا۔ ایسے روتے روتے اس کی موت جو ہے آ گئی، روح قبض ہو گئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر دی، میرا کلیم پیغمبر اپنی امت پہ اعلان کر دے، میرا دوست میرا ولی جنگل کے اندر اس کی میت ہے، جو آدمی بھی اس کی تدفین کے اندر شرکت کرے گا، اس کے جنازے کے اندر شرکت کرے گا، اللہ ان سب کے بھی مغفرت کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بستی والے، علاقے والے، امت ساری کی ساری اکٹھی ہو کے جنگل کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ جب تلاش کیا وہی آدمی جس کو تنگ آ کر بستی سے نکالا، علاقے سے نکالا، بستی والوں نے کہا موسیٰ کلیم پیغمبر یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے تنگ آ کر بستی سے نکال دیا، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، یہ تو وہ شخص ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں اللہ کا دوست ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ بستی والے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا میرا دوست ہے۔ اللہ فرماتے میرا کلیم پیغمبر جب یہ بستی سے نکلا تھا میرا دشمن تھا، جب یہ جنگل کے اندر پہنچا اس نے ایسی توبہ کی، اس نے اپنے لیے توبہ کی، اگر ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے توبہ کرتا، اس نے ایسے صدقے دل سے توبہ کی، اگر ساری امت کے لیے توبہ کرتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، بس دیر ہمارے اندر ہے، ہمارے جھولی پھیلانے کے اندر دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی رحمت سے نہ امید مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کے اندر ہم اللہ رب العزت سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت کو جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر برس رہی ہے کہ میرا بندہ کوئی میرے در پہ آئے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہماری دیر ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم کب اللہ کے در پہ آ کر معافی مانگیں۔ تو ان آخری ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے گر گڑانا، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات، صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جتنا ہو سکتا ہے یہ کریں۔